رکو، اپنے نبی کی شان سنتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائے گا، یا محمد اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا اور میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جاؤں گا، اور یہ کنٹینیو سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر کرے گا، میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر لاؤں گا، حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو جہنم کا دروغہ حضرت مالک علیہ السلام مجھ سے عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کا جہنم میں کوئی بھی امتی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جسے قرآن نے روک لیا ہے، کیونکہ جسے قرآن نے روک لیا ہے اس پر آپ کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو روکا کس نے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ہی ملتا ہے کہ بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزر چکے ہیں ان تمام نے وہ مقبول دعا کا استعمال کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عذاب مانگا تھا، انہیں دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، اور پھر آپ فرمانے لگے کہ میرے ہر اس امتی کو میری اس دعا سے فائدہ پہنچے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا تعداد موقعوں پر دی کہ جو بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن اپنے حصے کی سزا کاٹ کر اس کو جنت میں لازمی لا کر کھڑا کروں گا۔ اور پھر اسی سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے، جن میں پہلا تحفہ یہی تھا کہ اے محمد، اگر آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا تو اس کو میں ضرور بخش دوں گا۔ اور دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج پر 5 نمازوں کا دیا، اور نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈک بنایا۔ تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ دعا کو سنبھال کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے سن لیا۔ اب ذرا امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاور دی ہے دعا کی شکل میں کہ جب بھی آپ وہ ایک دعا کبھی بھی مانگو گے وہ قبول کی جائے گی، اور پھر آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ چلے جائیں، آپ کے سامنے آپ کی اولاد چلی جائے، آپ کے سامنے آپ کے عزیز و اقارب ایک ایک کر کے چلے جائیں، تو کیا آپ اس دعا کو نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ وہ دعا جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سنبھال کر رکھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے سیکریفائس کیا ہے۔